جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر سورۃ النمل، سورہ نمل آیت نمبر 39. اور جب جن نے کہا کہ میں آپ کے تخت کے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، ملکہ سبا کے جو تخت ہے اس کو لے آؤں گا، اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کروں گا، پورا کا پورا تخت اٹھا کر لے کر آؤں گا. جب جن نے کہا تو ایک شخص بول اٹھا جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنی جلدی یہ جو معجزہ دکھایا ہے تو وہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے یا اپنے کام پر کیا ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے نا، انسان فخر کرنا شروع کر دے یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دے. اگر انسان کوئی ایسے ہی کچھ کام کر دیتا ہے تو پھر وہ کریڈٹ لینے کے لیے بہت سب سے پہلے تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں یا خود اپنے اس میں مطلب متکبر ہو جاتے ہیں اور تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو شکر کرے گا اس کے لیے اور بڑھا دیا جائے گا. تو جو شکر کر رہا ہے تو اسی کا فائدہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو بندے ہی کے لیے شکر کیا ہوتا ہے، مفید ثابت ہوتا ہے. اور کوئی ناشکری کرے تو میرا رب تو بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے، اسے کسی کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات کیا ہے، غنی ہے. آیت نمبر 41 غنی کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، یعنی انجان طریقے سے اس کا تخت تھوڑا سا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر دیا گیا اس تخت کے اندر. اب وہ ملکہ سبا یہاں پر پہنچی ہے. اب سلیمان علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ یہ کتنی اس کی آئی کیو کتنی ہے، اس کا انٹیلیجنس کتنا ہے. تو یہ جو کرتے ہیں کہ وہ جو تخت ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا رد و بدل کر دیتے ہیں اور اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب اس کو چیک کر رہے ہیں کہ اس کی ذہانت کتنی تیز ہے، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کتنی حکمت عطا کی ہے اور کتنی مطلب اس کے پاس علم ہے، وہ چیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ تخت جو تھا اس کی شیپ اور اس کا تھوڑا سا کلر یا میں بھی جو بھی کیا ہوگا وہ تبدیل کر کے اس کے سامنے رکھ دیا. اب یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے یا وہ باتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، یا وہ واقعی صحیح سمجھنے والی ہے یا ایسے ہی جاہلانہ طور طریقے ان کے اندر اپنائے ہوئے ہیں. ان دونوں کو چیک کرنا تھا سلیمان علیہ السلام کو. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ گویا وہی تو ہے، یعنی کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے، یہ کیسے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا تخت ہے، یہ تو میرا ہی ہے. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سرے اطاعت جھکا دیا تھا. یعنی آپ کی طاقت اور آپ کی جو قوت ہے اور آپ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو عطا کی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کا ہم اندازہ لگا چکے تھے. اس کا یہ مطلب، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہوگا خط تو وہ ایسے تو بیٹھی نہیں رہی ہوگی، اس نے بھی پھر ساری تفتیشیں کروائی ہوں گی، سب طرف سے بھیجے ہوں گے اپنے پیامبر کے، بھائی جا کے دیکھو کہ یہ کون سا بادشاہ ہے. ایسے ہی تو اس نے اپنا سر نہیں جھکا دیا. تو وہ بھی سب کچھ مطلب سارا کچھ تحقیقات کر کے پھر آئی تھی اور اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ اپنے سر کو اطاعت کے آگے جھکا دیا. یا ہم مسلم ہو چکے تھے، یعنی ہم نے جب سارا کچھ جان لیا تھا اور آپ کے بارے میں سمجھ چکے تھے تو ہم نے کیا کر لیا تھا، ہم ایمان لے آئے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ
ایک کافر قوم تھی، یعنی کہ وہ جو کافر قوم سے تھی تو اس کے باپ دادا اسی کو پوجتے چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کے لیے حکمت کے راستے اور مطلب راہ صراط المستقیم کے جب راستے کھولے تو اس نے کیا کیا، پھر ٹیڑھ نہ دکھائی، پھر یہ نہ کہا کہ میں تو اب باپ دادا کے راستے پر چلوں گی، بلکہ اس نے کیا کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا سر جھکا دیا۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے محل میں اس قدر خوبصورت طریقے سے پانی کے اوپر کانچ کو بچھا دیا گیا تھا، جو گلاس کا پورا فرش تھا، تو جس کے اوپر لوگ چلنے والے سمجھا کرتے تھے کہ پانی ہے، مطلب اتلا اتلا پانی ہے جس کے اندر سے کیا کرنا پڑے گا، اپنے کپڑے اٹھا کر داخل ہونا پڑے گا۔ تو وہ جو ہی اپنا ازار جو ہوتا ہے وہ پائچے جب اٹھاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ یہ تو پانی ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو ہارڈ ہے اور گلاس ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام یہاں پر وہ بھی اس کا یہاں پر بیان کر مطلب وہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی خوبصورت اور اعلیٰ ترین سلطنت ان کو عطا کی ہے، جو ان کی سلطنت اور دنیاوی یعنی مادہ پرستی سے ہماری جو سلطنت ہے وہ دور ہے۔ تمہیں جو دیا گیا اس سے کئی بہتر سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنی پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 44 میں دعا ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب جیسے سلیمان علیہ السلام ایمان لائے ہیں، میں بھی کیا کرتی ہوں، اپنا سر جھکاتی ہوں اور میں تجھے اپنا رب العالمین مانتی ہوں۔ یعنی کہ ایسی بھی سلطنتیں تو نے عطا کی ہیں کسی کو جو ہماری ذہن سے کیا ہیں، بالا تر ہیں، تو میرے رب کی شان کیا ہوگی جس نے دنیا میں اتنی عظیم سلطنتیں لوگوں کو بخش دی ہیں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، آیت نمبر 45، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور جب ہم نے اسے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکایک وہ دو مخ- متخاصم فریق بن گئے، یعنی متخاصم یعنی آپس میں لڑنے والے دو گروہ بن گئے، ایک ایمان والا ایک کافر۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کچھ جلدی نہ مچاؤ، یعنی کہ تم عذاب مانگتے ہو، اس سے پہلے تم بھلائی مانگنا چاہیے تو تم برائیاں مانگتے ہو۔ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگنی کا نشان سمجھتے ہیں، یعنی کہ تم کو ہم منوس جانتے ہیں، جن سے ساری برکتیں ہوتی ہیں قوم میں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہی سے قوم کے جو عذاب ہوتے ہیں وہ تھمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم پر رحم ہی نیک لوگوں کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نیک لوگوں کو کیا کہتے تھے، تم منحوس ہو، تم بدشگون ہو، اور تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوستیں چھا گئی ہیں۔ اور یہ تمام نبیوں کو یہی کہا گیا، حالانکہ ساری برکتیں جو تھی انہی کی وجہ سے حاصل ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بدشگونی کا نشان پاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب کیا، تمہارا نیک و بدشگون کا سر سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ ہم ٹھیک ہیں اور تم غلط ہو، بلکہ تم بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہے۔ اس شہر میں تو جتھے دار تھے، جو لوگ جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے، یعنی اتنے سارے لوگ تھے، نو جتھے دار تھے۔ نو کون؟ یعنی کہ یہ جو لوگ تھے، 9 قبیلے کے لوگ نے صالح علیہ السلام کے خلاف پلاننگز کی۔ یہ سارے کے سارے مل گئے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلاننگ کے خلاف پلاننگ کی گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور سارے قبیلے اس میں شامل ہو تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آ جائے۔ تو یہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، بہت سارے قبیلے مل کر کسی کا قتل کر دیتے تھے، کیونکہ اتنے سارے قبیلوں سے لڑنا مشکل ہو جاتا تھا، ایک قبیلہ کتنے قبیلوں سے لڑے گا۔ تو 9 قبیلے جو تھے ایک ساتھ کیا ہوگا، جتھا بنا لیتے ہیں اور یہ صالح علیہ السلام کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی رات کو گھس جائیں گے اور ان کا قتل کر دیں گے۔
اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، یعنی رات کو ماریں گے اور چپ چاپ سے نکل جائیں گے، اور صبح کو بولیں گے کہ ہم تو تھے ہی نہیں موجود، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے بھی چل دی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، یعنی جب انہوں نے رسول کے خلاف چالیں چلی تو اللہ نے بھی ان کے خلاف چالیں چلی۔ ایسے ہی نبی کے خلاف چالیں چلی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی گئی، لیکن اللہ کو جس کو بچانا ہوتا ہے تو پھر کوئی چالیں کوئی تدبیریں کسی کام نہیں آیا کرتی۔ آیت نمبر 54، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے یہ بدکاریاں کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی بڑے آئے پاکیزہ لوگ، بڑے آئے پاک لوگ جو ان تمام کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، تو وہ ایسا کرے کہ ہماری بستی کو چھوڑ جائیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم اس پر بہتر طریقے پر ہیں اور ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو نکالنے کی پھر کوششیں کی، سازشیں کی۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر پتھروں کی بارش۔ بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، جن کو اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھ لو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر شریک بنا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا جو جز ہے، جز نمبر 19 وہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ یہاں سے